بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل MGH اسٹوڈیو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جمال۔ سعودی عرب کا تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اس وقت سعودی عرب کی کیا تازہ ترین خبریں ہیں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ اقامہ مدت ختم ہونے پر غیر ملکی طلباء کو رعایت۔ وزارت تعلیم و تربیت نے سعودی عرب میں مقامی، پرائیویٹ اور غیر ملکی اسکولوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر ملکی طلباء جن کے اقاموں کی مدت ختم ہو چکی ہے، انہیں رواں تعلیمی سال کے اختتام تک تعلیم جاری رکھنے کی اجازت ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری احکامات پر عمل کرتے ہوئے ریجنل محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر امتحانات و داخلہ ایمن الرقبان نے عرب نیوز ویب سائٹ کو بتایا کہ ریاض ریجن میں تمام اسکولوں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ اقامہ مدت کی بنیاد پر کسی طالب علم کو سال کے اختتام تک اسکول سے نہ نکالا جائے۔ ڈائریکٹر امتحانات نے مزید کہا کہ وزارت تعلیم کی جانب سے واضح ہدایت ہے جو تمام اسکولوں پر لاگو ہوتی ہیں۔ ہدایت میں مزید کہا گیا کہ وہ طلباء و طالبات جن کے پاس شناختی دستاویزات موجود ہیں اور وہ اسکول میں زیر تعلیم ہیں مگر ان کے اقاموں کی مدت ختم ہو چکی ہے، انہیں تعلیم جاری رکھنے کی اجازت ہے۔ اس ضمن میں وزٹ ویزے پر مملکت میں مقیم شامی اور یمنی طلباء کے لیے خصوصی رعایت کی گئی۔ اس حوالے سے وزارت تعلیم کی جانب سے وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ شام اور یمن سے تعلق رکھنے والے وہ طلباء جو وزٹ ویزوں پر سعودی عرب میں مقیم ہیں، ان کے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے ویزوں کی مدت میں توسیع کروائیں۔ تاہم شامی طلباء کو نجی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوگی۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں قانون کے مطابق ہر طالب علم کا اقامہ کارڈ ہونا لازمی ہے، خواہ وہ کسی حکومتی، پرائیویٹ یا غیر ملکی اسکول میں زیر تعلیم ہو۔ ہر طالب علم کو سالانہ بنیاد پر اقامے کی فوٹو کاپی اسکول میں جمع کرانی پڑتی ہے، جسے اسکول انتظامیہ کی جانب سے وزارت تعلیم کے مرکزی سسٹم سے منسلک مخصوص پروگرام النور کے ذریعے وزارت تعلیم کو ارسال کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں بڑی تعداد میں پاکستانی طلباء بھی مختلف شہروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جدہ میں اس وقت پاکستانی کمیونٹی کے 2 بڑے سکول ہیں جہاں پاکستانی طلباء کی تعداد مجموعی طور پر 10,000 ہے، جبکہ طائف، ریاض اور دمام میں بھی پاکستانی کمیونٹی اسکول ہیں۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں پرائیویٹ اسکول میں بھی پاکستانی طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نوکری کے وعدے پر فرضی کورس کا شکار 400 خواتین۔ جازان ریجن میں نوکری دلانے کی شرط پر پروفیشنل کورس کرانے کا جھانسا دے کر فرضی کمپنی کے کارندوں نے 400 خواتین سے بھاری رقم اٹھیا لی۔ متاثرہ خواتین نے وزارت محنت و سماجی بہبود سے رابطہ کر کے شکایت درج کرائی۔ عربی اخبار عکاظ کے مطابق وزارت محنت و سماجی بہبود نے دھوکے بازی میں ملوث فرضی کمپنی کے مفرور مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کی تلاش شروع کر دی۔ واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے متاثرہ خاتون نے کہا کہ انہیں واٹس ایپ پر پیغام ملا کہ ایک کمپنی محض 200 ریال کے عوض پروفیشنل تعلیمی کورس منعقد کرا رہی ہے، جس کے بعد کمپنی کی جانب سے سرکاری اسکول میں نوکری بھی دلائی جائے گی۔ خاتون کا مزید کہنا تھا کہ اس حوالے سے ریجن میں متعدد خواتین نے کمپنی میں خود کو رجسٹر کرایا اور مطلوبہ فیس 200 ریال بھی ادا کر دی۔ کمپنی کی جانب سے انہیں واٹس ایپ پر معمولی کورسز کرائے گئے، جس کے بعد سند بھی جاری کی گئی جو کسی بھی تعلیمی ادارے یا یونیورسٹی سے رجسٹرڈ نہیں تھی۔ مقامی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے بعض متاثرہ خواتین کا کہنا تھا کہ وہ اس امر سے واقف نہیں تھیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، کیونکہ واٹس ایپ پر جس طرح کے پیغامات جاری کیے گئے اور ترغیب دی گئی، اس سے یہی لگ رہا تھا کہ کورس کرانے کے بعد نوکری پکی ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے مقرر کی جانے والی فیس جو کہ 200 ریال تھی ادا کر دی۔ مذکورہ ادارے کی جانب سے فرضی سند کے ساتھ پیغام موصول ہوا کہ کسی بھی اسکول میں جا کر یہ سند دکھائیں اور نوکری حاصل کر لیں۔ متاثرہ خواتین نے اس حوالے سے پولیس میں بھی شکایت درج کرائی، جس پر وزارت محنت نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے نامعلوم ملزمان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ غلاف کعبہ 3 میٹر نیچے کر دیا گیا۔ غلاف کعبہ کی فیکٹری کے ماہرین نے خانہ کعبہ کا غلاف نیچے کر دیا ہے۔ منگل کو 46 ماہرین کی ٹیم نے غلاف کعبہ کو
شازرواں سے جوڑنے کا کام مکمل کر لیا۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ ہر سال حج کے موقع پر غلاف کعبہ کو 3 میٹر اونچا کر دیتی ہے۔ حجاج کے رش کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد حج کے دوران غلاف کعبہ کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ حج کے بعد غلاف کو کعبہ کے نچلے حصے شازروان سے دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ حرمین انتظامیہ کے سیکرٹری احمد المنصوری نے میڈیا کو بتایا کہ غلاف کعبہ کو نیچے کرنے کی رسم حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس اور دیگر عہدیداران کی موجودگی میں ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ فیکٹری کے ماہرین نے غلاف کعبہ کے آیات والے سنہری حصے کو دوبارہ غلاف پر لگا دیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق ماہرین نے یہ کام ریکارڈ وقت میں انجام دیا۔ غلاف کعبہ نیچے کرنے کے دوران طواف کا سلسلہ جاری رہا۔ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا گیا کہ کام کے دوران زائرین حرم متاثر نہ ہو۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ اصلاح و مرمت کا کام عالمی معیار کے مطابق جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے کراتی ہے۔ سعودی حکومت حرمین شریفین اور زائرین کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر و سعادت سمجھتی ہے۔ اسکول کینٹینز میں اشیاء کے یکساں نرخ مقرر۔ سعودی وزارت تعلیم و تربیت نے اسکول کینٹینز کے مالکان کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ طلباء کے لیے فراہم کی جانے والی اشیاء خورد و نوش کے نرخ مساوی رکھے جائیں۔ کوئی بھی چیز 4 ریال سے زیادہ میں فروخت نہ کی جائے اور غیر صحت بخش اشیاء سے اجتناب برتا جائے۔ ویب نیوز اخبار 24 کی اطلاع کے مطابق وزارت تعلیم کی جانب سے سعودی عرب کے تمام اسکولوں کو جاری سرکولر میں کہا گیا کہ کینٹینز میں وہ اشیاء ہی رکھی جائیں جن کی اجازت ہے۔ غیر ضروری چیزوں اور مضر صحت اشیاء کینٹین میں نہ رکھی جائیں۔ ممنوعہ اشیاء خورد و نوش جن میں سربند تھیلیوں کے سنیکس اور سافٹ ڈرنکس شامل ہیں اسکولوں میں قطعی طور پر نہ رکھی جائیں۔ جاری سرکولر میں مزید کہا گیا کہ کینٹین میں انڈے کا سینڈوچ، پراٹھا، پنیر والے سینڈوچ کی قیمت 1 ریال مقرر کی گئی ہے۔ تلی ہوئی چیزیں جن میں سموسے، پکوڑے اور دیگر مصنوعات شامل ہیں کی قیمت 2 سے 3 ریال، جبکہ سبزی کا پیزا درمیانے سائز اور پنیر کے پیزے کے لیے 4 ریال مقرر کیے گئے ہیں۔ وزارت تعلیم کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اسکول کی تمام کینٹینز میں یکساں قیمتیں رکھی جائیں، ان میں اختلاف نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ کسی اسکول کی کینٹین میں سینڈوچ 3 یا 4 ریال میں فروخت کیا جائے اور کسی میں 2 ریال۔ یہ عمل مناسب نہیں، اس کی خلاف ورزی کرنے والے قانون شکنی کے مرتکب ہوں گے۔ غربی اردن معاملے پر OIC کا ہنگامی اجلاس۔ سعودی عرب نے غرب اردن اور بحیرہ مردار سمیت مغربی کنارے کے بعض حصے ضم کرنے کے اسرائیلی منصوبے کی مذمت کی ہے۔ ایوان شاہی سے جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا کہ اسرائیلی وزیراعظم کی طرف سے کیا جانے والا اعلان خطے میں کشیدگی کو خطرناک حد تک لے جانے کا باعث بنے گا۔ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر، عالمی قوانین اور ریاستی روایات کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سعودی حکومت نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین کی طرف سے ہونے والے اعلان کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا۔ منگل کو اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے غرب اردن کو اسرائیل میں شامل کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ 17 ستمبر کو ہونے والے انتخابات جیت گئے تو غرب اردن اور بحیرہ مردار کے شمالی علاقے کو اسرائیلی ریاست کا حصہ بنا دیں گے۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے منصوبے کے حوالے سے کہا کہ اس طرح کا اقدام خطے میں امن قائم کرنے کی تمام کوششوں کو سبوتاژ کر دے گا۔ خطے میں ٹھوس امن، مقبوضہ فلسطینی ریاست کی آزادی اور فلسطینی عوام کے حقوق کی بحالی کے بغیر ممکن نہیں۔ خواتین کی اب کلیدی عہدوں پر تعیناتی۔ سعودی وزیر محنت و سماجی بہبود انجینئر احمد بن سلیمان الراجی نے کہا کہ سعودی خواتین کو کلیدی عہدوں پر فائز کرنے کے لیے نئے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سعودی لیبر مارکیٹ میں خواتین کو ان کا حق دلانے کے لیے متعدد اسکیمیں روبہ عمل لائی جائیں گی۔ اخبار 24 کے مطابق خواتین کو کلیدی عہدوں کی ٹریننگ دی جائے گی۔ لیبر مارکیٹ میں خواتین کی شرکت کے فوائد اجاگر کیے جائیں گے اور اس حوالے سے آگاہی مہم چلائی جائے گی۔ احمد بن سلیمان الراجی نے اسیر ایوان صنعت و تجارت کے زیر اہتمام پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزارت محنت کلیدی عہدوں کے لیے خواتین کے ٹریننگ کورس کے لیے بجٹ فراہم کرے گی۔ خواتین کو لیبر مارکیٹ میں لانے کے لیے ان کی اہلیت اور استعداد بڑھائے گی۔ روزگار کے متلاشی افراد کے لیے زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کیے جائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے ہمارا تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک ضرور کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آج آپ کو کون سی خبر سب سے زیادہ اچھی لگی۔
اگر آپ اسی طرح روزانہ گھر بیٹھے سعودی ریال کا تازہ ترین ریٹ یا پھر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبریں جاننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے، اس کے ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔